علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمة الذين كفروا السفلی وکلمة اللہ هی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اور اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا۔ ذرا حالیہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، سو اللہ نے ان پر اطمینان قلب نازل کیا، سکینہ نازل کیا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا دین بھی بلند ہے، اللہ کا دین ہی بلند اور بالا ہے، اور اللہ بہت غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت محب تبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی عظمت اور خصوصیت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب ابو بکر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق تھے تو آپ پہلے غار میں داخل ہوئے، اور تاکہ کوئی بھی مضر چیز ہے، کوئی بھی ظاہری بات ہے غاروں کے اندر موذی جانور بھی ہوتے ہیں ہاں جی، اور ایسی چیزیں بھی خطرناک درندے بھی، تو آپ نے کہا اگر کوئی تکلیف پہنچنی ہے تو مجھے پہنچے۔ حضرت عمر فاروق اعظم صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان میں کوئی آپس میں اناد نفرت ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اچھا جی، آپ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں، سوراخ کے اندر ظاہری بات ہے بچھو، سانپ وغیرہ، کیڑے مکوڑے وغیرہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم مبارک کے کپڑے اتارے، صرف ایک تہہ بند رہنے دی آپ نے، اور ان کو پھاڑ پھاڑ کے ٹاکیاں بنا کے سوراخوں کے منہ بند کر رہے ہیں۔ حضرت جی یہ عشق کا مقام حضرت صدیق اکبر کو ہی نصیب ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب سارے سوراخ بند کر لیے، دو سوراخ رہ گئے، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں آپ نے دونوں ایڑیاں ان سوراخوں کے اوپر رکھ لیں، اپنی پیروں کی ایڑیوں سے اس کو بند کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ اندر تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سو رہے ہیں، قربان جائیں صدیق کی اس گود پر بھی ہاں جی، کتنی شان والی گود ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور لیٹے، پھر آپ کے آنسو بہے، حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر صدیق اکبر کے آنسو گرے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، آقا جی نے فرمایا کیا ہوا صدیق؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا پیر اٹھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ چیز جو مجھے تکلیف دے رہی ہے وہ آپ کو بھی تکلیف دے گی؟ آقا جی نے ارشاد فرمایا وہ چیز جانتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ یار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پتھر جانتے ہیں حضور اللہ کے نبی ہیں، جانور نہیں جانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینے کے اندر ایک اونٹ باولا ہو گیا، باولا، اور وہ کسی کو نزدیک نہ آنے دے، جو آئے اس کو کاٹ کھائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں گئے، آقا جی نے کہا دروازہ کھولو۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم نے کھولا تو وہ کاٹ کھائے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے ہمیں برداشت نہیں ہے۔ آقا جی نے فرمایا وہ باولا اونٹ بھی جانتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، وہ باولا اونٹ بھی جانتا ہے۔ حضور نے دروازہ کھلوایا، جب آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے، دوڑتا آیا، حضور کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا، اور آقا جی کے کانوں میں کچھ اپنی زبان میں بڑ کرنے لگا، بولا ہاں جی، تو آقا جی مسکرائے، فرمایا بھائی یہ تمہاری شکایت لگا رہا ہے، اس کا مالک کدھر ہے بھائی، آؤ تمہاری شکایت لگا رہا ہے۔ جی یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے۔ فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت لگا رہا ہے، جب تک میں جوان تھا اس وقت تک تو مجھ سے کام لیتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، رات کو کہہ رہا تھا کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا، تو یا رسول اللہ جب تک میں جوان تھا میرے سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے یہ ذبح کرنا چاہتا ہے، میں کیوں ذبح ہو جاؤں یار؟ آقا جی مسکرائے، فرمایا اچھا یار اس کو میرے نام پہ مدینے کے باغوں میں چھوڑ دو، جو کھاتا پھرے اس کا خرچہ میں بھر دیا کروں گا۔
ہاں جی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اٹھاؤ. آقا جی نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا. اللہ سونے نے اسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شفاعت عطا فرمائی. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں تھا، اس نے سنا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ وہاں سے گزر رہے تھے غار ثور، تو آپ نے اشارہ کر کے کہا تھا یہ وہ غار ہے جس غار کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آرام فرمائیں گے. یہ اس وقت سے یہاں پر انتظار کر رہا ہے. میں کہتا ہوں حضور کے عشق میں تو حضرت جی دنیا بڑی بڑی انتظار کرتی رہی ہے. ہاں جی، آئے ہائے ہائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور اکملیت ہمیں اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلتی ہے کہ جب حضور کو کفار نے اتنا تنگ کیا کہ وہ اس بات کے در پہ ہو گئے کہ اب حضور کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، حضور کو شہید کر دیا جائے گا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشکل ترین وقت میں کس بندے کا انتخاب کیا؟ ایمان سے بتائیے حضرت جی، جب کوئی بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے تو بندہ سب سے زیادہ اعتماد والے بندے کو رابطہ کرتا ہے کہ یار میں اس وقت بڑی تکلیف میں ہوں، میرے اوپر کسی نے ایک جھوٹا کیس بنا دیا. اچھا جی، اس وقت جو میرے اعتماد والے میرے ذہن میں تھے کہ یہ میرے بڑے اعتماد والے بندے ہیں، میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا بھائی اپنے مسئلہ خود ہی تم نبیڑو، بھائی اپنے مسئلہ خود ہی نبیڑو. میں نے کہا یار بڑا افسوس کی بات ہے، میں تو آپ لوگوں کو اپنا بڑا جو ہے نا جی وہ وفادار سمجھتا تھا. اچھا جی، کئی لوگوں نے جو ان کے پردے اٹھے، پتہ لگا کہ یہ کون سے. اچھا، جن لوگوں کے اوپر یقین بھی نہیں تھا ان لوگوں نے ساتھ دیا، جن پر اعتماد تھا وہ ساتھ چھوڑ گئے، جن پر کوئی اعتماد نہیں تھا، کوئی یقین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی، وہ لوگ کام آئے. اس وقت جان کے در پہ تھا پورا عرب حضور کی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس پر اعتماد تھا اس کا نام ابو بکر صدیق تھا. عبداللہ بن ابی قحافہ اس کو ساتھ لے کے گئے. صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر اعتماد نہیں کیا، حضور نے آپ کی اولاد کے اوپر بھی اعتماد کیا. جی، حضرت اسماء آپ کی صاحبزادی، یہ بھی ان کی خدمت میں، آپ کا غلام عامر بن فہیرہ، یہ بھی کھانا لانے میں 3 دن بندہ بھوکا تو نہیں رہتا نا جی، تو کھانا لانے میں، مکے کی خبریں لانے میں یہ لوگ ساتھ تھے. پہلی بات، سب سے زیادہ اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس پر تھا؟ اللہ کی ذات کے بعد صدیق اکبر پر، نمبر 1. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بہت سے رشتہ دار تھے، لیکن حضور کسی کو بھی پسند فرما سکتے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کیوں پسند کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک زمانہ پہلے، بہت عرصہ پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پیارے صدیق، اب وقت قریب آنے والا ہے، ہمیں یہ مکہ چھوڑنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی، تیار رہنا. اور جب ہجرت کی رات حضور اپنے دولت خانے سے تشریف فرما ہو کر آپ گئے صدیق اکبر کے گھر، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صدیق اکبر پہلے تیار بیٹھے. آقا جی نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ تھا، جس دن آپ نے کہا تھا تیار رہنا میں اس دن سے تیار بیٹھا ہوں یا رسول اللہ. ہر روز رات کو سوتا نہیں ہوں، ہر روز رات کو تیار بیٹھتا ہوں، شاید آج کی رات حضور تشریف لائیں، شاید آج کی رات حضور تشریف لائیں، کیونکہ یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے نبی کی بات غلط نہیں ہوتی، آپ نے کہہ دیا ہجرت کرنی ہے تو ہجرت ہوگی. تو صدیق اکبر اسی وقت وہ تیار بیٹھے تھے زمانے سے، فوراً حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے. تو اب یہ اس خاص ترین سفر کے لیے جو صدیوں تک یاد رہنے والا تھا، اس سارے سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کو پسند کیا؟ صدیق اکبر کو. 14 صدیوں تک، اب کیا آج میں 14 صدیوں کے بعد جو بیان کر رہا ہوں یہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی قبلہ، یہ قیامت کی دیواروں تک چلتا رہے گا سیدنا. تیسری بات، حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سیار کو رب کریم نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی اثنین، پہلا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی، دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. تو اس کو دوسرا منصب یا مخلوقات میں سب سے اعلیٰ منصب کس نے دیا؟ اللہ کی ذات نے دیا. ثانی اثنین، ٹھیک ہے نہیں، اس میں کہا. پھر سب سے پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو اسلام کے اندر پہلے فرد کون تھے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر
کلمہ پڑھا کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے کہنے پر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعوت دی اور آپ اسلام لائے۔ آج حضرت جی آج تک ان ہستیوں کا نام اسلام کے اندر زندہ ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مدینے میں سب سے پہلے آقا جی داخل ہوئے اور پھر کون داخل ہوا؟ سیدنا ابوبکر صدیق۔ کوئی بھی قبلہ ایسا غزوہ نہیں تھا جس غزوے کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر نہیں لڑے۔ پہلا غزوہ اسلام کا غزوہ بدر۔ تمام غزوات کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کا نام ابوبکر صدیق۔ اور اس طرح بھی ثانی اثنین ہو گئے، پہلے حضور، پہلی کمان حضور کے پاس ہوتی تھی، دوسری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت جب بڑی ذاتیں، بڑی اونچی ذاتیں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو امامت کے لیے آقا جی نے کس کو مقرر کیا؟ ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ تو امامت میں بھی ثانی اثنین ہیں، پہلے مصلی رسول پر چڑھنے والے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضور نے اگر کسی کو نائب مقرر کیا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے مزار پر انوار میں تشریف لے کے گئے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے جی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا تو سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا، پھر میرے یار صدیق کو اٹھائے گا۔ وہاں پر بھی ثانی اثنین ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، دوسرے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے میں سب سے پہلے آقا جی نے ہجرت کی، دوسرے نمبر پر آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت جی تبلیغ دین ہو، ہجرت ہو، مغازی میں ہو، امامت میں ہو، امارت میں ہو، قبر میں ہو، حشر میں ہو، دخول جنت میں ہو، تمام اہم دینی مناسب میں اول امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور دوسرے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب اپنے غلام سے کہو غم نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو غم کے اندر تسلی دینے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اچھا جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تسلی دی جا رہی ہے، پہلی تسلی آقا جی کو ہے، دوسری تسلی پیارے یار صدیق اکبر کو ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صاحب کا لفظ بولا ہے یہ قرآن کی نص قطعی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کو ہم کہتے ہیں منصوص۔ یہ صحابیت آپ کی منصوص ہے، واحد صحابی صدیق اکبر ہے جن کی صحابیت کا انکار کفر ہے، جو بندہ انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ معنا، قربان جائیں جی، معیت میں، حفاظت میں، نصرت میں اللہ وحدہ لا شریک حضرت ان کے ساتھ ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ اپنے محبوب کے ساتھ ہے، دوسرے پر یہ آیت بتا رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ متقی ہونے میں کائنات کا سب سے بڑا متقی اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو تقویٰ اور متقی کہنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت یہ تمام کی تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اب ایمان سے بتائیں اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے، ہاں جی، وہ قرآن و حدیث پر مبنی عقیدہ ہے یا صرف عشق پر مبنی عقیدہ ہے؟ ہم افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہتے ہیں نا جی، تو تحقیق کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث، صرف ڈکوسلے نہیں۔ آج تک ہم نے واللہ باللہ تعالیٰ ہم نے کبھی کسی اور صحابی کی توہین نہیں کی، نہ اہل سنت کا دامن اس بے ادبی سے پاک ہے۔ ہم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ جو چیزیں نسبت کرتی چلی گئیں حضرت ہم نے ہر اس چیز کی عزت کی، احترام کیا۔ ہم تو عام روٹین میں جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پسند فرمائی یافور، وہ گدھا، ہم اس کو بھی گدھا شریف کہتے جی، آقا جی نے پسند فرما لی۔ وہ اونٹنیاں بھی، وہ تلواریں بھی، وہ جگہیں بھی، وہ مقام بھی، وہ برتن بھی، وہ کپڑے بھی، وہ علاقہ بھی، جو میرے نبی سے نسبت کرتا گیا ہم نے ہر ایک کی عزت کی۔ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی، اور عزت کا معیار، عظمت کا معیار، احترام کا معیار حضور کی جتنی زیادہ صحبت ہے، آپ دیکھیں نا جی، وہ میں نے یہ واقعہ سنایا تھا پیچھے سورہ بقرہ شریف کی تفسیر کے اندر، ایک پتھر اپنا یہ کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، تنا یعنی
اس کو پکڑ کے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے. مسجد نبوی ہے، وہ کھجور کے تنے کے اوپر آپ دست اقدس رکھ کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. پھر ایک صحابی نے آپ کو ممبر بنا کے دے دیا، آپ اس پر بیٹھے تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے جیسے بچے کے بلکنے کی آواز آ رہی ہے، بچہ سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے. ہم سارے پریشانیاں، اللہ یہاں پہ بچہ بھی کوئی نہیں ہے، رونے کی آواز بھی آ رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر شریف سے اترے اور آپ نے اس کے اوپر، اس ستون کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا، اس نے حنانہ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا. تو جیسے بچہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لگ کے سسکیاں لے لے کے چپ کرتا ہے، اسی طرح وہ ستون بھی جو ہے، وہ لکڑی کا جو ہے وہ درخت بھی، وہ بھی اس طرح سسکیاں لے رہے ہیں. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں، یا تو اگر چاہے تو میں تجھے اپنے پیروں میں یہاں پہ جو ہے دبا دیتا ہوں، آتے جاتے جو ہے میرے پیروں کا بوسہ لیتے رہنا. تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ بتا دیا، اور بابا میں جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دوں اللہ اس کو بھی شعور عطا فرما دیتا ہے. ورنہ کٹا ہوا درخت کھجور کا قبلہ وہ کہاں شعور رکھتا ہے؟ لکڑی اپنے مین مصدر سے علیحدہ ہو جائے تو وہ مقام نہیں رکھتی، اس کے اندر جان باقی نہیں رہتی. یہ جان جو باقی تھی یہ حضور کے لمس مبارک، آپ کے یہ ہاتھ مبارک لگنے کا یہ فیضان تھا کہ اس بے جان لکڑی کے اندر بھی جانا ہے. ہم تو بھائی اس ستون کو بھی احترام کرتے ہیں. کچھ آ کے ہم صدیق اکبر کو برا کہیں، ہاں جی اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور ناؤ ہیں اور نجم ہے عطرت رسول اللہ کی. ہے نہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.